دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردوں کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے جس نے دنیا کو دہشت گردی سے بچایا ہوا ہے۔ نیو یارک یا لندن میں دہشت گردی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کالعدم ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج، BLA افغانستان سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان پر امن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ پاک دشمن اس سال بھی سپر فلڈ کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $34 ارب کا نقصان ہوا۔ کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ تقریر کے دوران وزیر اعظم جذباتی ہو گئے۔ پاکستان کو عظیم مملکت بنانے کا عزم۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا، دشمن کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جموں و کشمیر کا تنازع 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا امن چاہتے ہیں، وزیر دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا اور ہمارے شہروں پر حملے کیے، جس پر ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرت کا بے مثال مظاہرہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضر جوابی سے بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ بھارتی صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ وزیر اعظم نے برجستہ جواب دیا، پاکستان بھارت کی مسلط کی ہوئی دہشت گردی ختم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے جواب سے عالمی سطح پر بھارت کی سبکی ہو گئی۔ شہباز شریف نے ایک ہی وار میں گودی میڈیا کے تمام جہاز گرا دیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ بھارتی عوام اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں، پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے، مودی کہاں ہے؟ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام اسرائیلی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی عورتیں اور بچے اسرائیلی فوج کی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کو اسرائیلی آباد کاروں کی جارحیت کا سامنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا، فلسطینیوں کی نسل کشی کی مثال نہیں ملتی۔ مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی آباد کار دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جو 1967 کی سرحدوں پر قائم ہو اور جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ مسلم سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی۔ شہباز شریف کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر جھوٹ پر جھوٹ، غزہ میں اسرائیلی مظالم کا دفاع، بڑے بڑے دعوے، ڈھٹائی سے 2 ریاستی حل کو پھر مسترد کر کے دنیا کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ صہیونی دہشت گرد نیتن یاہو نے کہا، ہمارا دشمن پورے مغرب اور امریکہ کا دشمن ہے۔ ہم نے امریکہ کی مدد سے ایران کی جوہری ہتھیار اور بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ہم نے عراق، شام، یمن، لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کو ختم کر دیا۔ حماس کو دھمکاتے ہوئے بولے، تمام 48 یرغمالیوں کو فوری رہا کریں ورنہ مزید سنگین نتائج کے لیے تیار رہیں۔ دہشت گرد نیتن یاہو کی تقریر سے پہلے مسلم اور دیگر مسلم ممالک مندوبین کا بائیکاٹ جنرل اسمبلی سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسرائیل غزہ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کا معاہدہ تیار ہو چکا۔ امن کا معاہدہ اسرائیل اور خطے کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ ہم امن کا معاہدہ لا رہے ہیں، جلد دنیا کو بتائیں گے۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے چند انتہا پسند سیاستدانوں کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں بے بس فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، غزہ میں مزید 47 شہادتیں، درجنوں زخمی، جنگ میں شہادتوں کی تعداد 65,419 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غیر قانونی یہودی آباد کاریوں سے روابط رکھنے والی 69 کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔